سنا ہے، ابھی موقع نہیں ہے ورنہ اسی کے ماتحتی میں بات سن لیتے بلغ ابن باورا کی کہ جو اپنی جگہ پہ ولی تھا، ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنی طاقت اللہ نے دی تھی کہ وہ جیسے دعا کرتا تھا ابھی تو دعا ختم نہیں ہوتی تھی، دعا قبول ہو جاتی تھی، اتنا اس کے اندر اللہ نے پاور دیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ولی سمجھنے کے بعد کسی اور بڑے انسان پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ جیسے ہم ایک عام آدمی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں اور ہم کسی حافظ قرآن عالم دین کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنے جاتے ہیں تو یہ ہمارا ریا سیا دین بھی اللہ چھین لیتے ہیں۔ جیسے بلغ ابن باورا نے یہی کیا تھا، اتنا بڑا مقام پایا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک ڈگری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے اور وہ ولی تھا، لیکن اس کے دماغ میں ایسا چھا گیا کہ میری بات اور میری ولایت اتنی اوپر ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی اوورٹیک کر دوں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے بیٹھ گیا۔ اور پھر جو ہوا وہ قرآن کریم نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو باہر نکال دیا اور وہ کتے کی طرح ہانپ رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر زبان نکال کے موت دے دی۔ ایک طرف ولایت تھی اور ایک طرف یہ عالم ہوا۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، لوگوں کو نیک سمجھے اور اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ قبر میں جانے سے پہلے خوشیوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اگلے زمانے کے حساب سے ہماری بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ، یعنی علامات کبریٰ 10 ہے جو بڑی بڑی علامات ہیں، اور علامات صغریٰ بہت ساری علامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے زندگی چلی تو یہاں تک آ گئی۔ اب دیکھنے کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے زندگی چلی تو اتنی لمبی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 انگلیاں آپ نے اشارہ فرمایا، اب اتنا ٹکڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا میرا آنا اور قیامت کا آنا اتنا باقی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی پوری دنیا کی زندگی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور میرا آنا اور قیامت کا آنا اتنا ہو گیا ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی 1442 سال ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کو 1 دن کی مہلت دی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ 1 دن سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن سے مراد 1000 برس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 1 دن تک مہلت دی، اس کے بعد طوفانوں کے ذریعے سے وہ قوم کو ختم کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو 1.5 دن کی مہلت دے گا۔ 1.5 دن سے مراد یہ ہوا کہ 1500 برس، یعنی 500 برس اور مہلت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 500 برس اور مہلت دے دی ہے۔ اب وہ 15ویں صدی ہمارے سامنے چل رہی ہے کہ 1500 میں جو ہے وہ 60 برس میں بھی 3 برس کم گنو، 57 برس کے بعد 1500 برس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس درمیان میں علامات صغریٰ اور کبریٰ کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ ساری علامات صغریٰ ختم ہو کر اب پہلی علامت جو علامات صغریٰ میں سب سے بڑی علامت ہے وہ حضرت امام مہدی کی علامت ہے۔ امام مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یملأ ظلما، دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ آپ دیکھیے، آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہو، آپ کو کچھ بھی کرنا ہو،
ہر انسان جو ہے وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے. پڑوسی کو کوئی کام کروانا ہو اور اگر اس میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ بھی ظلم پہ چڑھ آتا ہے. حکومت کے اندر آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کام کروانے ہو، رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا، پیسوں کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا. غریب، مظلوم، بہت سارے مظلوم، دنیا مظلوموں سے بھر گئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی آپ اور میں فیلنگ کر سکتے ہیں. دنیا کے مسلم ممالک بھی یہی فیلنگ کرتے ہیں اور وہاں کے بچے تو کہتے ہیں این المہدی، این المہدی. ایک ملک میں 9 لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہوں، ایک ملک کے اندر پورے شہر قبرستان بن چکے ہوں، تو ان کی زبانوں پر یہی جملے ہیں این المہدی، اے اللہ اب مہدی کب آئیں گے؟ یہ ظلم و ستم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی. ہر انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا. آج ہم سب بیٹھے ہیں لیکن کوئی واقعہ بن جائے تو آپ اکیلے ہو، کوئی مشکل حالات آ جائیں تو آپ اکیلے ہو، حکومت کی طرف سے کوئی حالات آ جائے تو آپ اکیلے ہو، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ظلم و ستم میں اللہ میرے خاندان سے ایک بندے کو اتارے گا اور پھر وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حالات اتنے بدلیں گے کہ امام مہدی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہ ہوگا. کسی کے گھر پہ جائیں گے کہ بھئی تم ہماری زکوٰۃ لے لو تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو میرے گھر میں دینے کے لیے باقی پڑی ہے. ایسا زمانہ بدل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق تو لکھا ہے کہ اتنی برکتیں نازل ہوگی، اتنی برکتیں کہ اللہ تعالیٰ وہ انار ہے، وہ انار اتنے بڑے ابھی جو سسٹم سے لوگ ٹیکنالوجی کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں چھوٹی بڑی ہو رہی ہیں اور نہ جانے کتنی دنیا میں انڈے بھی لوگ ڈپلیکیٹ بناتے ہیں. انڈے کیمیکل کے ذریعے سے انڈے ڈپلیکیٹ بناتے ہیں. زبردست دجال کا زمانہ چل رہا ہے، ہر آئٹم میں ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اصل ایمان عطا فرما دے. پھولےوار دیکھو تو ڈپلیکیٹ بن جاتا ہے، چاول دیکھو تو بن جاتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں بن رہی ہے. دجالی طاقتیں اپنی پوری ٹیکنالوجی لگا رہی ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا. وہ یوں کہے گا کہ تمہیں اس باغ میں جانا ہے تو مجھے خدا مانو. پہلے وہ نبی کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا دجال خدا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. دجال کو تم دیکھ سکو گے اور تم تمہارے خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہو. اور اس کے درمیان میں لکھا ہوگا کافر. اس کو ان پڑھ بھی پڑھ سکے گا، پڑھا لکھا بھی پڑھ سکے گا. آج کی نیٹو کی جتنی ٹینک ہے پوری دنیا میں لڑنے کے لیے ٹینک جاتی ہے نیٹو کی، اس کے اوپر KFUR لکھنا ہوتا ہے گا. آپ سرچ کر کے دیکھ لینا ناٹو کی جتنی بھی ٹینکر ہے اس کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں اور اس کی غلامی کر کے پوری دنیا کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دجال جو ہے وہ لوگوں کو اپنی خدائی منوانے کی کوشش کرے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہولوگرافی ابھی بنی ہے نبی. ہولوگرافی ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حقیقت میں یہ جانور جا رہا ہے، لیکن آپ وہاں سے گزرو گے تو وہ جانور نہیں ہوگا. آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجیے، ہولوگرافی کر کے ڈالیں گے تو بڑی بلڈنگیں نظر آئیں گی لیکن وہ بلڈنگ نہیں ہوگی. لیکن کمپلیٹ آپ کو اپنے موبائل میں صاف نظر آئے گا کہ یہ ہاتھی ہے، یہ مچھلی ہے، یہ اونٹ ہے، لیکن وہ ہوگا نہیں. اسی طریقے سے ابھی انہوں نے ہولوگرافی، جو دجال کے مرید ہے انہوں نے ہولوگرافی کو تیار کیا ہے جو انسانوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اوریجنل ہاتھی ہے، یہ اوریجنل مچھلی ہے.
تو جب دجال جو اوریجنل ٹیکنالوجی کا مالک ہوگا، جب دجال جس زمانے میں نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ حضرت یہ تو جنات ہیں، یہ تو جنات ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے، تو اس کے اندر اتنی پاورفل ٹیکنالوجی کی طاقت ہوگی کہ اس کے مرید آج دکھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو اتنی زبردست ٹیکنالوجی ملے گی۔ آج بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تلوار سے زبان کاٹ ڈالتے ہیں اور پھر گلے میں چھری بھرا دیتے ہیں اور آدمی مرتا نہیں ہے۔ ہولوگرافی کی اوور ٹیکنالوجی دجال لے کے آئے گا اور بندے کو پکڑے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ وہ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ جوائن کر دے گا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، یاد رکھنا۔ میں اگر کسی کی گردن کاٹ کے جوائن کر دیتا ہوں حقیقت میں تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے دیا تھا، یا پھر دجال کو یہ چمتکار ملے گا کہ وہ ایسا کرے گا۔ اس کے درمیان میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ یہ کام کر کے دکھائے، ورنہ پھر وہ خدائی کا انٹرنل دعویٰ کرے گا کہ میں تمہیں موت دے کر زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ گردن کاٹ کے واپس جوائن کر دی۔ یہ تو انٹرنل خدائی کا دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا سوائے اللہ جس کو طاقت دے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ ایک آپ کا معجزہ تھا، اس کے علاوہ کسی کو یہ معجزہ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب اللہ نے دیا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آہما خوبات تنہا داری۔ کبھی حسن یوسف کو دیکھو تو وہ معجزہ، حضرت موسیٰ کا ہاتھ دیکھو تو رات کو نکالے تو پورا شہر روشن ہو جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک دی تھی جس سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اے حبیب خدا، اے محمد رسول اللہ، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا معجزہ آپ کے دامن میں لا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ دجال جب نکلے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف وہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ جہنم ہے اور دہتی ہوئی جہنم نظر آئے گی، اور ادھر دکھائے گا تو جنت، بغیچے اور نعمتیں نظر آئے گی، اور بندے سے کہے گا کہ مجھے خدا مان لے۔ اس حدیث کو ہم سمجھیں، دنیا کی نوٹیں اور ٹھپیوں کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے، دنیا کی تھوڑی سی خوشی کے لیے ایمان بیچ دیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا جب وہ اپنی طاقت کے ذریعے کھڑا ہوگا اور ایک انسان کو بلا کر درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے بعد پھر اس کو واپس جوائن بھی کر دے گا؟ تو آپ سوچئے اس وقت کتنے پاورفل ایمان کی ضرورت ہوگی۔ آج ہمارا ایمان چھوٹی سی چمک دمک دیکھ کر فوراً پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے جیسا تو کوئی نہیں۔ مجھے آگے نہیں بولنا ہے، ورنہ یہ تعویذ کی لائن میں آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں یہ بیچارہ سمجھتا ہے گا کہ کیا چمتکار کر دیا ہے، کیا کرامت دکھا دی ہے، اور کیا جنات کو حاضر کر دیا ہے، اور کیا موکل تشریف لے آئے ہیں۔ نہ جانے انسان کو کون کون سے عقائد میں الجھا کر ایک انسان خدا سے انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ ہمارا ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا میرا مالک ہے، میں اس سے کبھی نہیں ہٹوں گا، چاہے دجال آ کر میرے 2 ٹکڑے بھی کر دے گا، وہ اوریجنل میں 2 ٹکڑے نہیں کر سکے گا، لیکن 2 ٹکڑے نظر آئیں گے، اور پھر واپس اس کو جوائن کر کے کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ نہیں مانتا، تو پھر دجال اپنی تلوار لے کر 2 ٹکڑے کرنے چاہے گا تو پوری طاقت لگا دے گا، لیکن اس بندے کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکے گا۔ تو ہم بھی اپنا اس زمانے کا ایمان ایسا مضبوط بنائیں تاکہ کل آنے والی دنیا کے اندر اگر ہم زندہ رہیں تو ہم کسی بھی طرح ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آخری علامتوں میں حضرت امام مہدی تشریف فرما ہوں گے، ان کے بہت ساری حدیثیں مجھے سنا
سنانی تھی. 12 روایتیں ایسی ہیں. دیکھو 2 کتابوں کے علاوہ سب کتابوں میں حضرت امام مہدی کا تذکرہ ہے. بخاری اور مسلم شریف کو چھوڑ کر ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام موطا، مالک ابن ماجہ، ان تمام کتابوں میں حضرت امام مہدی کے متعلق اتنی متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ جس کا انکار کرنا مشکل ہے. تو امام مہدی علیہ السلام آخری وقت میں یہ علامات صغریٰ کی سب سے آخری کڑی اور علامات کبریٰ کی پہلی کڑی ہوگی کہ آپ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے. آپ دیکھیے پوری یہودی قوم، اصفہان جو علاقہ ہے، اصفہان ایران میں، وہاں پر 70,000 یہودی، آج بھی وہاں پر یہودی بہت بس رہے ہیں اصفہان کے اندر. تو وہاں سے یہودی 70,000 یہودی جہاں سے دجال نکلے گا. اور مقام لد ایک اسرائیل کے اندر جگہ ہے جو پہلے فلسطین تھا اور شام تھا، وہاں پر ایک جگہ ہے مقام لد، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جو ہے وہ قتل کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سواری یعنی اس کا گدھا، اس کی سواری کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ تقریباً 40 جو گز بولتے ہیں یعنی 120 فٹ اس کی کان جو ہے وہ اتنے لمبے ہوں گے. اور اس کی سواری کی رفتار بادلوں سے تیز ہوگی. وہ دنیا کا چکر جو ہے وہ چند منٹوں میں نکال لے گا. تو آج کی یہودی قوم نے مقام لود پر جہاں پر دجال آخری وقت آئے گا وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنایا اور اس ایئرپورٹ کے اندر ایک پلین بھی تیار کر دیا جس کی پانکھیں 120 فٹ لمبی ہے اور اس کی رفتار یہ بتائی جاتی ہے کہ پوری دنیا کا وہ چکر لگائے تو 10 منٹ کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے وہ. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر ہم یقین رکھیں اور آنے والے اس دور کے اندر ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ایمان کی رسی کے ساتھ مضبوط قائم رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ انہی واقعات کو سنیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.